السلام علیکم۔ آج میں جادو کے حوالے سے تھوڑا کچھ بات کروں گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہے اور کیسے لوگ جو ہیں اس کو کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب بھی کوئی بندہ کسی عمل کے پاس جاتا ہے تو عمل اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں جانتا ہوں جو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو ہماری اس طرح کی باتیں جو ہمارے سوا اور کوئی نہیں جانتا اس کو کیسے پتہ چل گئی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی ماہر آدمی ہے، عامل آدمی ہے، یہاں تک کہ پیر یا فقیر یا کوئی بہت اللہ والا بندہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے جو ایک جن ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو ہے ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو وسوسے وغیرہ ڈالتا ہے۔ تو جب نبی پاک فرما رہے تھے کہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی وہ جن ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر دیا، وہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، تو اب مجھے کسی قسم کی اذا نہیں پہنچاتا۔ لیکن باقی لوگوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ان کو بہکاتے وسوسہ ان کے اندر ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیدائش سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، آپ کے ہر عمل سے، آپ کی سیکرٹ سے واقف ہوتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ شیطان ہوتا ہے، ایک شیطان جن ہوتا ہے، تو اس لیے باقی شیطانوں کے ساتھ مل کے اس کو کام کرنے میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، جادوگر یا عمل کے پاس جاتے ہیں، تو اس نے اپنے ہمزاد جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے، اپنی روح بیچتی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی کہ وہ جب بھی کوئی دوسرا بندہ آتا ہے تو وہ اپنے اس ہمزاد کو کہتا ہے کہ آپ اس کے ہمزاد سے مجھے پوچھ کے بتائیں گے اس کی زندگی میں، تو وہ ہمزاد آپس میں کنٹیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس عمل کو وہ بات پتہ لگ جاتی ہے۔ تو وہ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو کسی کو نہیں پتہ ہوتی سوائے آپ کو اور آپ کے ہمزاد اور اللہ اور فرشتے جو آپ کے ساتھ کرامن کاتبین جو آپ کے ساتھ لکھ رہے ہیں، وہ ان دونوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں جب وہ بیان کرتے ہیں تو لوگ کیا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی بڑا عالم آدمی ہے یا عامل آدمی ہے یا پھر یہ بڑا پیر آدمی ہے، اس کو دیکھو کتنی کتنی باتیں پتہ ہیں۔ تو جب کہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ایک جادوئی عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا یہ جو تعویذ وغیرہ لکھے جاتے ہیں گنتی میں، جس کو علم العادات کہتے ہیں۔ علم العادات کا علم جو ہے وہ ہمارے اسلام سے ثابت نہیں ہے، نہ وہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ سنت میں ذکر ہے۔ تو یہاں تک کہ اسرائیلیات میں بھی اس کا ذکر نہیں، جو کہ اصل میں بنی اسرائیل کے اوپر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی ان کا ذکر ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یا جو الہامی یا اسلامی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی علم جو ہے اس کو تصور کیا جائے۔ جو وہ گنتی وغیرہ جو ہے وہ سب جو ہے وہ غیر اسلامی اس کی اوریجن ہے اور اس کا تعلق غیر اسلامی ہے اور اس کے مطلب بھی بہت غلط نکلتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بتا دیا گیا کہ بھئی اس سے صرف کا یہ گنتی بنتی ہے، اور وہ جتنے بھی تعویذ ہیں وہ غیر اسلامی ہیں اور شیطانی قسم کے تعویذ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں بلیو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہیں، نہ کہ فائدہ مند ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی جو ہوتی ہیں اس کے شکلیں ہیں، اشکال ہیں جادو کے، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں تفصیل میں بات کروں گا۔ فی الحال کے لیے ابھی اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔